السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اس وقت رات کے تقریباً 11:30 بج گئے، 11:30 یا 11:45 جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ اتوار کا دن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سے 2-3 گھنٹے پہلے بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ افغانستان کے جو حکومت ہے انہوں نے آفیشیل ایک بیان دیا ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں ان کے ڈپلومیٹس ہیں ان کو وہ واپس بلا رہے ہیں افغانستان میں، اور یہ ایک پہلا سٹیپ ہے پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے۔ آج اس سے پہلے افغان سفیر سے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے بڑا بتایا ان کو، افغان امبیسڈر کو، کہ جو ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا اس کے کلپریٹ ڈھونڈنے کے لیے حکومت پاکستان جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور ایک ٹیکسی والا جو ہے وہ یعنی پکڑا بھی گیا یا اس کا پتہ چل گیا، اور دوسرے کو اس سے ٹریس کر رہے ہیں جو انہوں نے چینج کی تھی۔ لیکن یہ بیان آیا افغانستان کابل کے اندر سے کہ جناب افغان صدر اشرف غنی جو ہیں انہوں نے یہ اپنے ڈپلومیٹس کو حکم دیا۔ اب جو تھوڑے دن پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ایک افغان گورنمنٹ پاکستان کے ارد گرد شکنجہ ٹائٹ کرنے کا ایک مورا بن رہی ہے کہ جو امریکہ نے کرنا ہے، جو ہم نے 5-6 دفعہ ان کو پبلکلی ہم نے کہہ دیا کہ جناب ہم امریکہ سے ہم کی بات نہیں مانیں گے، امریکہ کا زور نہیں ہم نے لینا، تو اس کی ایک پرائز تو پے کرنی تھی۔ تو کئی دن سے، پچھلے 5 دن سے آپ دیکھیں کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اس کیس کو بلڈ اپ کر رہی ہے۔ اب وہ کیس کیا ہے، اور اس کی ایک بڑی سیریس ریمیفیکیشن ہے، اس کی ایک بڑی سیریس اس کے آگے ایک چیز ہو سکتی ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کیس سمجھ لیں کہ 3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ جی چمن کے قریب ہم بارڈر پہ طالبان کو مارنے جا رہے تھے، تو پاکستان ایئر فورس نے ہمیں تھریٹ کیا کہ یہاں پہ مت مارو، یہ ہماری رینج میں آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی 10,000 کمانڈوز جو ہیں پاکستان نے یہ کابل کے اندر بھیج دیے طالبان کی مدد کرنے کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے طالبان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور مدد کر رہا ہے ان کی وہاں پہ، یعنی وہ متواتر یہ بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ تمام اپنی فیلیئرز جو ہیں وہ پاکستان کے سر پہ ڈالیں۔ آج جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ڈپلومیٹس کو پاکستان سے بلا رہے ہیں، تو اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل تک وہ پاکستان کے ڈپلومیٹس کو کہیں کہ آپ افغانستان چھوڑ کے چلے جائیں، اور یہ بلڈ اپ کر رہے ہیں بیسیکلی اس کو کہ آپ سے سفارتی تعلقات نہیں رکھنے، کہ جی آپ ان کے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان بارہا نہ صرف ان کو بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ چکا ہے کہ ہم طالبان کی مدد نہیں کر رہے، طالبان اپنے اون پہ فتویٰ کر رہے ہیں۔ اور اگر انہوں نے 48 ممالک کے جو ایک جوائنٹ فورس ہے جس کی سربراہی امریکہ کی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کر رہی تھی، اس کو اگر انہوں نے واپس جانے پہ مجبور کر دیا تو پھر باقیوں کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ ہے کہ اب وہ یہ کرنا چاہیں گے، اور اس میں انڈیا کی بڑی خوشی نظر آتی ہے۔ انڈیا جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے ان کو ویپنز بھی دیے ہیں، انہوں نے ان کو اسلحہ بھی دیا ہے۔ پاکستان کرنسی بھی وہاں سے طالبان نے پکڑی کہ جو پاکستان کے اندر استعمال ہو رہی تھی ٹی ٹی پی کو دینے کے لیے، داعش کو دینے کے لیے، دہشت گردی کے واقعات کے لیے، جس میں جوہر ٹاؤن کی طرح کے کئی واقعات ہو سکتے ہیں، پہلے والے یا خدا نخواستہ بعد والے۔ اب یہ جو ہوا اس میں میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے کہ جو امبیسڈر کی بیٹی کے متعلق ہے، کیونکہ بہرحال میں پرسنل بات نہیں کرنا چاہتا کسی کے متعلق بھی، میری بھی بیٹی ہے، ان کی بھی بیٹی، لیکن میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک ڈپلومیٹک نارم کو توڑا گیا کہ ڈپلومیٹس جو ہیں ان کی فیملیز وہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں یوز کر سکتے، اور پاکستان کے اندر تو بالکل بھی منع ہے۔ کجا اس کا کہ افغانستان کے ڈپلومیٹ ہوں اور وہ بھی افغانستان کے امبیسڈر ہوں، اور ان کی بیٹی ایک ہی دن میں ایک تحفہ لینے کے لیے اپیرنٹلی جو مجھے پتہ چلا وہ 3 ڈیفرنٹ ٹیکسیز بدلتی ہیں۔ پہلے وہ اسلام آباد سے جاتی ہیں پنڈی، اور پنڈی سے پھر آتی ہیں، پھر ہو جاتی ہیں منال، اور منال سے پھر آتی ہیں، اور بیچ میں یا لاسٹ میں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 کیبز جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہو گئی۔ تو اتنا بڑا ڈپلومیٹک سیکیورٹی بریچ ہو رہا ہے، اس کے اوپر نہیں اشرف غنی نے اپنے امبیسڈر کو پوچھا کہ یہ کیوں ہوا، کلیئر انسٹرکشنز کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ جو ہیں ان کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ بھی امبیسڈر کے گھر کے اندر، یعنی یہ نہیں کوئی 3rd سیکٹری ہے یا 4th سیکٹری ہے یا کوئی امپلائی ہے یا کوئی اسٹینو ہے وہاں کا، یہ امبیسڈر کی فیملی کی بات ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں یہاں پہ اور آپ ساری جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو بھی آپ واپس لے آئیں. یہ جو امریکہ ہے آپ دیکھیں یہ افغان گورنمنٹ اس کی پپٹ گورنمنٹ ہے, نہ یہ امریکہ کے بغیر چل سکتی ہے, اور امریکہ کے انخلا کے بعد بھی اس کو امریکہ ہی چلائے گا. یا اب ایک اور چیز ہے, ایک اور تھیوری سامنے آ رہی ہے کہ بگرام ایئر بیس کے اوپر اور کئی جگہوں پہ تو امریکہ نے جب ایویکویٹ کیا تو بہت اس نے اکوپمنٹ جو اس کو ڈسٹروائے کر دیا, لیکن کئی جگہوں پہ اس نے اپنے اکوپمنٹ کو بالکل ٹچ نہیں کیا, اور وہ علاقے جو طالبان نے قبضے کر لیے تھے. اب آپ دیکھیں اس میں ہمویز بھی ہیں, آپ کو بڑی بڑی جیپس نظر آتی ہیں, گاڑیاں نظر آتی ہیں, ویپنز ہیں, کافی کچھ ہے اس میں جو طالبان نے جس کو قبضہ کیا. اور ادھر وہ اشرف غنی اور افغان گورنمنٹ کو کبھی 3 ہیلی کاپٹرز دے رہے ہیں, کبھی ان کو ویپنز دے رہے ہیں, کبھی ان کو میزائل جو ہے بیٹری لگا کر دے رہے ہیں کابل ایئرپورٹ کے اوپر. اس کا مطلب ہے اپنی طرف سے وہ دونوں کو بیلنس کر گئے ہیں کہ دونوں جو ہے نا وہ ان کو کسی ایک کو سپیریورٹی نہ ہو ٹوٹل دوسرے کی طرف, اور یہ خدا نہ خواستہ یہ ریجن یہ ملک جو ہے یہ خانہ جنگی کی طرف جاتا جائے, اور اس کو اتنا ڈی سٹیبلائز کر کے رکھیں کہ امریکہ باہر بیٹھ کے بھی اس کی تناویں کھینچ رہا, اور دونوں جماعتیں چاہے افغان گورنمنٹ ہو, چاہے طالبان ہو, چاہے کوئی اور ہو, وہ امریکہ بہادر کی طرف دیکھیں کہ پلیز ہمیں پیسے دو, ہم نے یہ ملک چلانا ہے. اب دونوں کے مذاکرات جو فیل ہو رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اشرف غنی اور موجودہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم حکومت کا حصہ بنیں, یہ جمہوری حکومت ہم بناتے ہیں یہاں پہ. افغان طالبان جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اسلامی امارات بنانی ہے, ہمارا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تم اگر اس میں حصہ لینا چاہتے ہو اسلامی حکومت میں تو اس میں آ جاؤ. تو اب یہاں پہ 2 آئیڈیالوجیز کا فرق ہے, ایک جس کو امریکہ بیک اپ کر رہا ہے ڈیموکریسی, اور دوسرا جس کو کوئی بھی یعنی طالبان کے علاوہ کوئی بھی اس کو زیادہ شے نہیں دے رہا. سو یہ سچویشن بڑی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے, اور کل کا دن جو پیر کا دن ہے یہ بہت ہی اہم دن ہے. پیر اور منگل 2 بڑے اہم دن ہیں. اگر اس میں افغان پاکستان تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوئے اور تو پھر اس عید پہ ہم ایک بڑا سیریس ڈپلومیٹک کرنچ دیکھ سکتے ہیں جو آئے گا, اور وہ سیدھا کہ سیدھا پاکستان کے اوپر آئے گا, اور پاکستان کے اوپر بلیم گیم کی جائے گی. آلریڈی باقی دنیا کے ممالک جو ہیں جس میں امریکہ سر فہرست ہے وہ پاکستان کو بلیم کر رہا ہے, افغان گورنمنٹ جو ہے وہ بلیم کر رہی ہے. جو طالبان قبضہ کرتے جائیں گے افغانستان کے حصوں پہ یہ بلیم گیم جو ہے اس میں اتنی شدت آتی جائے گی, اور اب ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پاکستان کے اوپر الزام کیوں غلط ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو 10 یا 12 کلومیٹرز کے اندر یا نوٹیکل مائل کے اندر انٹرنیشنل باؤنڈری ہے, اس کے اندر افغان ایئر فورس اگر آ کے کرتی تو اس پہ ہمیں آبویسلی اعتراض ہو رہا تھا جو انہوں نے چمن بارڈر کے اوپر کیا. ایران کے اوپر طالبان گئے, ایران کے بارڈر پہ گئے, وہاں پہ انہوں نے ان کے اوپر وہاں پہ اٹیک نہیں کیا. ترکمانستان پہ گئے, قازقستان پہ گئے, دوسری جگہوں پہ گئے, جہاں جہاں سے بارڈر لگتے ہیں افغانستان کے ان پہ نہیں افغان گورنمنٹ نے بات کی. بات انہوں نے کی صرف پاکستان گورنمنٹ پہ, اور جبکہ وہ سارے علاقے جو ہیں وہ طالبان نے ان پہ قبضہ کر لیا. تو آپ کو اب یہ جو گریٹ گیم ہے نا یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب ہمارے ارد گرد شکنجہ جو ہے ٹائٹ ہو رہا ہے. ہماری حکومت, ہمارے حکمران اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں یہ تو آنے والے دن بتائیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو ہے نا مشکل دن وہ سامنے کھڑے ہیں, اسپیشلی ڈپلومیٹکلی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے, اور یہ عید اپنی برکتوں کی وجہ سے صرف خوشیاں لے کے آئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے جہاں پہ بھی ہوں. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.